نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ جس سمت چلے تو صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا۔ اور دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو پہرا۔ آج کے دور میں اقبال کی یہ مشہور نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت بار بار یاد آتی ہے۔ آج کے دور میں پوری دنیا ہمیں یہ سکھانے کے لیے تل پڑی ہے، پل پڑی ہوئی ہے ہمارے اوپر کہ تم اسلام کو کیسے اور کس طرح سمجھو، تم کتنے ماڈرن ہوگے تو ہمارے لیے قابل قبول ہو، تمہارے اندر صلح جوئی کس حد تک ہونی چاہیے۔ وہ اصول جو کبھی ہم اس دنیا کو سکھاتے تھے کہ انسانیت کیا چیز ہے، انسان کیا چیز ہے، احترام آدمیت کیا چیز ہے، آج ہماری طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہا جاتا ہے کہ تمہارے اندر سے وہ صلح جوئی اور وہ جو محبت اور وہ انسان کامل کا جو تصور ہے وہ کیوں ختم ہو گیا ہے۔ آئیے آج کا یہی ہمارا موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے دو نامور شخصیات موجود ہیں، جناب زید حامد صاحب اور بلال قطب۔ دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں، دونوں کا اپنا اپنا علمی مرتبہ اور مقام ہے۔ سوال زید حامد صاحب، یہ جو ماڈرنائزیشن، یہ ماڈریشن، یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہو، بنیادی طور پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ درس تو کبھی ہم دیا کرتے تھے کہ تشدد جو ہے اس دنیا سے ہم ختم کرنے کے لیے آئے، ہم ظالموں کو مظلوموں کو ظالموں سے نجات دے کے اللہ کے غلامی میں دینے آئے ہیں۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اور یہ سب جو المیہ اس امت کے ساتھ ہوا ہے، خاص طور پر پچھلے 100 سال میں، یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑ کر مسلمان ملت کو 40-50 ملکوں میں تقسیم کیا گیا، تو وہ صرف ہمارا جغرافیہ نہیں تبدیل کیا گیا، ہماری ذہنیت، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے نظریات اور ہماری روحانی اساس کی جڑ بھی کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو اس وقت انگریز جرنیل نے لکھا اپنی قوم کو کہ آج ہم نے ترک ریاست کا ہم نے خاتمہ کر دیا ہے، کہ آج ہم نے ان کی روحانی اساس کاٹ دی ہے۔ کہ بات یہی ہے کہ قوموں کے جغرافی چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے، ان کی فوجی عسکری طاقت تباہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ قومیں نہیں مرتی جب تک ان کی روحانی اساس نہ ختم کر دی جائے۔ اور ہمارا المیہ یہ تھا جس کا سب سے پہلے دفاع اقبال نے کیا کہ مسلمان ملت کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ جب اگر تم مغربیت کو قبول کرو گے تو مغربیت اور جدیدیت ایک معنی میں ہے، ماڈرنائزیشن اینڈ ویسٹرنائزیشن ایک چیز ہے، حالانکہ دونوں مختلف ہیں۔ اور یہاں پر اقبال نے پھر وہ سٹینڈ لیا تھا جو فارسی کی مشہور نظم ان کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ مغرب کی ترقی اس لیے نہیں ہے کہ اس کی عورتیں بے حجاب رقص کرتی ہیں یا رقص و سرور کی محفلوں میں ہیں یا ان کے بینکوں کی عمارتیں بلند ہیں، مغرب کی ترقی اس لیے ہے کہ انہوں نے علم کی میراث کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور تمہارا امامہ، تمہارا لباس، تمہاری داڑھی، تمہارا اسلامی وضاقتہ جو ہے وہ علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہوا کہ اس وقت سے ہی آپ دیکھیں گے ہم پر جس قسم کے آئیڈیالوجیز اور ازمز کی یلغار کی گئی 20s 30s 40s 50s کی دنیا میں، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، سب آزمائے گئے، ہر چیز آزمائی گئی۔ اور مسلمان ملت کو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو 2 بلاکس میں تقسیم کیا گیا، کیپٹلسٹ بلاک اینڈ کمیونسٹ بلاک اینڈ سوشلسٹ بلاک، عرب نیشنلزم، عرب لیگ الگ بنائی گئی، مسلمان دنیا کو مختلف قومیتوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ صرف جیسے کہا جغرافیائی قومیتیں نہیں تھیں، وہ نظریاتی طور پر بھی مختلف کیمپس بنائے گئے۔ المیہ وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے خلاف سدباب کرنے والے ہماری دنیا میں جو وجود اللہ نے علامہ اقبال کو بھیجا، کسی حد تک حسن البنا نے اور سید قطب نے عرب دنیا میں اس کو روکنے کی کوشش کی، اخوان المسلمون نے روکنے کی کوشش کی۔ تو المیہ ہمارا یہی ہوا کہ مسلمان ملت آج بھی اسی کنفیوژن میں، چونکہ پاکستان بننے کے بعد اقبال کو ہم بھلا بیٹھے، اقبال کا سارا کلام تو اس ملت کے لیے تھا جو پاکستان بننے کے بعد آنی تھی، اور جو پیغام انہوں نے دیا اسرار خودی سے شروع کرتے ہوئے رموز بے خودی اور اس کے بعد تمام وہ کتابیں جو انہوں نے لکھی، اس میں پیغام ان کا یہی تھا مسلمان ملت کو کہ اے غافل افغان اپنی خودی پہچان، خواب گراں خیز۔ اور پھر وہی سن کے تمام پیغامات کہ اب تم نے مشرق کی طرف اٹھ کے اب تیرے دور کا آغاز ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وہ سارے پیغامات جو دیے گئے تھے یہی بتانے کے لیے، جس طرح سوشلزم کو اقبال نے اڑایا، ڈیموکریسی کو اڑا کے رکھ دیا، سود اور بینکاری کے نظام کو اڑا کے رکھ دیا،
پورے اس مغربی معاشرے کی اس علمی اساس کو، یعنی سو کو علم تو نہیں، یعنی علم جاہلانہ کی جو اساس ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی تھی، یہ المیہ ہمارے علماء اس کا جواب نہیں دے سکے. انفارچونیٹلی بدنصیبی یہی ہوئی کہ ہمارے دانشور اور علماء اس مغربیت کا جواب نہیں دے سکے. آج بھی ہمارے علماء جس زبان میں بات کرتے ہیں جو موجودہ نسل اس کو نہیں سمجھتی، یعنی دیر از اے ڈسکنیکٹ. جو 21ویں صدی کی ہماری نوجوان نسل پیدا ہو رہی ہے وہ کلاسیکل علماء کی زبان نہیں سمجھتی. اور جیسے اس سے پہلے والے جو تھے وہ مطلب بر صغیر میں جب دین پھیلا ہے تو بر صغیر کی زبان میں پھیلا ہے، یہاں کے لہجے میں پھیلا ہے، یہاں کے لہجے میں. اور یہی المیہ ہوا کہ انفارمیشن ایج کا جو طوفان برپا ہوا پوری دنیا میں، جو کہ ایک یلغار آئی کنفیوژن اور ڈس انفارمیشن کی، ہمارے تمام اہل دانش، اہل علم اور خصوصاً علماء جو تھے اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہ گئے. نتیجتاً یہ ہوا کہ ہم ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوئے کہ اگر ہم نے ماڈرن ہونا ہے تو ہم نے ویسٹرنائز بھی ہونا ہے. ہم نے اگر جدیدیت اختیار کرنی ہے تو اس کے لیے مغربیت ہونا بھی لازم ہے، جو کہ روحانی اقدار کو ہماری جڑ سے کاٹتی چلی گئی. اور وہی المیہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں. وقت یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی اقدار پر قائم رہتے ہوئے، اپنی آئیڈیالوجی اور آئیڈینٹی کو محفوظ کرتے ہوئے علم کو حاصل کریں. مشکل کام ہے. اس کے لیے جو قیادت آنی ہے وہ علماء سے، دانشوروں سے اور حکومت وقت سے آنی ہے، میڈیا سے آنی ہے. میڈیا نے ظلم کر دیا اس قوم کے ساتھ، یعنی اردو زبان کو تباہ کرنے میں، ہماری اساس کو تباہ کرنے میں. آپ میڈیا پہ آج ہیروز ہمارے ہیروز ختم کر دیے. آج 100 چینل چل رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ. پچھلے 6 ماہ میں کسی ایک چینل پہ بھی صلاح الدین ایوبی کا نام نہیں ہے، نور الدین زنگی کا نام نہیں ہے، امام شامل کا نام نہیں ہے، ابن فرنس کا نام نہیں ہے. بچے ہمارے جانتے نہیں. اب تو ہمارے کھانے پینے کی بھی صورت، اب تو بند کباب کی جگہ کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں، اب تو پانی کی جگہ شربت، بزوری کی جگہ کچھ اور شربت آ گیا. اب تو یہ چیزیں بہت کمال. یہ المیہ ہمارا ہوا ہے جو ہماری ایک سٹل ری پروگرامنگ ہوئی ہے ذہنوں کی، سبلمنل پروگرامنگ جو میڈیا کے ذریعے جو کی جاتی ہے کہ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، آپ کا پورا کلچر، پوری تہذیب تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے. بچوں کے لباس تبدیل کر دیے، بچوں کے مزاج تبدیل کر دیے. یہ ایک المیہ ہے ہمارا. لیکن یہی ایک چیلنج بھی ہے. اسی انفارمیشن ایج کے اندر آپ کو پھر موقع بھی ملتا ہے کہ وہ تمام یلغار جو مغرب کی طرف سے، آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کا مقابلہ بھی اسی میدان جنگ میں کرنا ہے، آن دا بیٹل فرنٹ آف انفارمیشن وارفیئر. بلال کو تو صاحب آپ آرکیٹیکٹ ہیں، مطلب میں ماڈرنزم کے حساب سے سوال، کیا ماڈرنزم اب دنیا پوری جب تنگ آتی ہے بڑے بڑے شاندار قسم کے بناتے ہوئے شیشے اور اس کے، تو کہتے ہیں کہ نہیں ذرا سے واپس چلو اور کہیں کمفرٹ میں جاؤ، جو نیچر کے ساتھ ساتھ چیزیں تھی وہ باقی کینکر لائن پہ آ جاؤ. ماڈرنزم ہمارے ہاں کیا ایک خاص قسم کا برگر کھانے کی، ایک خاص قسم کا مشروب پینے سے، ایک خاص قسم کی جینز پہننے سے، ایک خاص قسم کا میوزک سننے سے آتی ہے، یا ماڈرنزم بالکل اور طرح کی چیز ہے کہ جو ایسنس ہے؟ میں اس بات کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم اس وقت جا رہے ہیں، اگر آج سے 1000 سال بعد ہمیں کوئی کھدائی کر کے نکالے گا تو وہ کہے گا شاید چائنا کی سویلائزیشن جو ہے وہ دبئی تک تھی. ہم نے اس قدر سویلائزیشن میں اپنی آئیڈینٹی لوز کر دی ہے. تو اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایکچولی واپس جانا چاہ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جس قوم کے اندر علمیت کی بنیاد کمزور ہونا، وہاں پہ انہیرنٹ کمپلیکسز ضرور آتے ہیں. اس لیے ہم نے ایک زمانے میں تو ماڈرنزم کو فالو کیا، جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ویسٹرنزم کو ہم نے ماڈرنزم بنا کر کیا. اب ہم نے ایک اس کا ریورس تھیسس ڈی کنسٹرکٹیو نکالا ہے، اور وہ یہ کہ اب ہم اپنے گھر کو ویسا بنا کر، جیسا کہ شاید انگلینڈ میں نے کوئی گھر دیکھا تھا بنا کر، اس کے باہر دروازے کی جگہ میں جھروکا لگا دوں گا اور میں کہوں گا چارپائی لٹکا دوں گا، ایک چھابے 2-3 لٹکا دیجیے. میں اس بات کو اور یوں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بنیادی اس جین کو ڈسکور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بلونگ کہاں کرتے ہیں. ہم اس وقت اپنی بلونگنگ، ایک بڑا عجیب و غریب ہم پہ ایک لفظ ہمیں آج کل خیر الامور اوسط عربی کا وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین کام جو ہے وہ درمیانہ کام ہے، اعتدال پسندی. اب اعتدال پسندی ہماری کبھی صفت ہوتی تھی، کچھ جگہ پہ آپ ہوتے ہیں شدت پسندی. آپ اگر قاتل کے مقابلے میں شدت پسند نہیں ہے تو آپ اس کا مطلب جو ہے کہ آپ کی بنیادی انسانی روح کے خلاف، ایک آدمی ایک ظالم کے خلاف نہیں ہے. تو یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے. لیکن جو چیزیں ہم نے دنیا کو سکھائی ہیں، میں سوال جو اصل میں ہے، ایک ماڈرنزم کیا سمبولک ہے؟ جیسے دنیا میں ایک آدمی اندر سے کتنا ظالم کیوں نہ ہو، لیکن کو آپ کی جبلت میں بلڈ کیا ہے. آپ کی جو جبلت ہے وہ بقا ہے. آپ نے اپنی بقا اور سروائیول کے لیے، زندگی میں سروائیو کے لیے آپ نے فائٹ کرنا ہے. جہاں آپ کی یہ بنیادی جبلت کہیں ڈینجر میں پڑتی ہے تو خدا اپنے اعتدال کو استعمال کیسے کر رہا ہے؟ تمام معاملات کو الٹا، اب حرام جو ہے وہ
حلال ہو گیا. یہ جو رینج ہے بنیادی طور پہ کسی بھی معاملے کے اندر، میرے خیال میں یہ ایک انٹلیکچوئل پرسو ہے جس کو کہ بنیادی طور پہ مسلمان علم کے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے ساری زندگی دریافت کرتا ہے، اور اپنی اسی جبلت کے لیے وہ علم حاصل کر کے اس کو ڈسکور کر کے اسی کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. بندہ کام کر رہا تھا، آپ کہتے ہیں بڑی زیل ہے، بڑی زیسٹ ہے، بڑی گسٹوں کے ساتھ کام کرتا ہے، بڑا انتھوزیاسٹک ہے. وہ کہتے سے ماڈریٹ ہو گیا. یہ تو دنیا میں جتنا کام ہوا ہے یہ تو پگل پن میں ہوا ہے، جنون سے ہوا ہے. اور کسی بھی جنون کا اب مطلب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو لفظ نکل آئے ہیں ماڈریشن اور یہ سیکھو اور وہ سیکھو، میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں ماڈریشن کے. اور یہ ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جب تہذیبیں زوال پر ہوتی ہیں جی جی تو اس وقت ان تہذیبوں کی جو اصطلاحیں ہیں وہ بھی ڈومیننٹ سیولائزیشن سے آتی ہیں. صحیح. یہ جو اصطلاحیں ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہی ہیں، نہ تو ہم نے ایجاد کی ہیں، نہ ان کی تشریح میں ہمارا کوئی دخل ہے، بالکل ٹھیک. اور نہ ہی ہم نے ان اصطلاحات کو اپنی ثقافت کے مطابق تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. لفظ ٹیررزم ہے مثال کے طور پہ آج کی دنیا کا بز ورڈ ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ اس کو کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ کیا اسرائیل جو کر رہا ہے وہ دہشت گردی ہے؟ جو انڈیا میں جو کشمیر میں کر رہا ہے وہ دہشت گردی ہے؟ ریاستی دہشت گردی کیا ہے؟ تنظیمی دہشت گردی کیا ہے؟ 1.5 مہینے میں 10 لاکھ بندے مر جاتے ہیں. ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرتے ہیں، کیا وہ دہشت گردی ہے؟ انڈیویجول ایکٹ کو کہ ایک شخص نکلتا ہے کچھ چند لوگوں کو مارتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اگر وہ مغرب کے خلاف ہے تو اس کو دہشت گردی کہا گیا. ورنہ اگر مغرب کی قومیں وہ وحشی اور درندے جن کا چہرہ روشن اور اندرون تاریک تر جسے اقبال فرماتے ہیں وہ لاکھوں قتل کر دیں. کلٹ جو تھے جو خودکشیاں کرواتے تھے پورے یورپ، اس کو کسی دہشت گردی میں جو زائنسٹ کا کلب ہے، جو زائنسٹ آئیڈیالوجی اور فکر اور سوچ ہے. تو بات ہم یہی کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ جو اصطلاحوں کی ایک طوفان برپا کر دیا گیا جس کے اندر کنفیوژن پھیلا دی گئی ہے، نہ یہ اصطلاحیں ہماری ہیں، نہ ہی ہم نے ان کی تشریح کی ہے، اور نہ ہی ہم ان کی اصطلاحوں کی اپنی ثقافت کے مطابق تشریح کرنا چاہتے ہیں. ہم کو ایک کمپلیٹلی نئی ایڈیم، نئی لینگویج ایجاد کرنی پڑے گی جس میں اپنے مقاصد، اپنی تہذیب، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریات کے مطابق ان کی ہم تشریح کریں اور ہم اس کو پراؤڈلی اون کریں. ہمارے نزدیک ایک زمانہ تھا کہ جب فنڈامنٹلسٹ ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹلسٹ کام نہیں چل رہا، اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں، پھر ایکسٹریمسٹ کی اصطلاح استعمال کی. اور بات وہ یہی ہے کہ جو شخص اپنے دین کے نظریات پہ، قرآن پہ، سنت پہ، عقائد پہ، ایک انگریز نے ہم سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو، میں نے کہا الحمدللہ. کہتا فنڈامنٹلسٹ ہو، میں نے کہا پتہ نہیں. اس زمانے میں فنڈامنٹل سے دہشت گردی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. فنڈوز بڑا ایک لفظ استعمال. کہتے تم شراب پیتے ہو، ہم نے کہا نہیں. کہتے اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ. تو شراب پینا کا مطلب ہے کہ وہ الکوہولسٹ ہو جائے تو الکوہولسٹ ہو جائے تو پھر آپ نہیں رہیں گے وہ. تو ان کے نزدیک ایک ماڈریشن کی اصطلاح یہ ہے کہ شراب پیتا ہو، بدکاری کرتا ہو، ہر قسم کی تمام ناپاک پلیت اعمال کرے، لیکن پھر اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اس کا مطلب ہے وہ ماڈریٹ مسلمان ہے. اگر وہ دین کے حرام اور حرام کی تمیز پہ پورا اتر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے فنڈامنٹلسٹ ہو چکا ہے. اور پھر اگر وہ اس کے بعد اپنے حقوق کے لیے تلوار اٹھاتا ہے تو پھر یہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے. جو بات ہم نے کہی کہ یہ ساری کی ساری ایک ایسی لغوی انفارمیشن ابلاغی تبلیغاتی جنگ ہے کہ جس کی نئی اصطلاحیں ہم کو خود ایجاد کرنی پڑیں گی. قائد اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا قائد اعظم ویسٹرنائز تھے؟ واز ہی ماڈرن؟ واز ہی ایکسٹریمسٹ؟ قائد اعظم کے بارے میں ایک شخص نے، انگریز مفکر نے کہا ہے کہ ہی واز اے سورڈ آف اسلام ان اے سیکولر اسکیبرڈ، یعنی ایک سیکولر نیام میں وہ اسلام کی تلوار تھے. جو ڈیفینیشن ایک مرد مومن، یہ بھی سمجھ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ ایک مذہب کی بنیاد پہ حکومت حاصل کرتا ہے، علاقہ حاصل کرتا ہے، مذہب کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، صرف کپڑے پہننے سے سیکولر ہو جائے گا؟ یہی بات ہمارے صرف اگر کپڑے پہننے سے سیکولر ہو جاتا ہے بندہ، تو اگر کیا آج فرانس میں جیسے ہے کہ فرانس میں سارے کے سارے لوگ اگر مسلمان ہو جائیں اور وہی پینٹ قمیض پہنے ہو تو سارے کے سارے سیکولر ہو جائیں گے مسلمان؟ جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی مثال ہماری جدید دنیا کے لحاظ سے بڑی خوبصورت ہے کہ علامہ اقبال سے بڑا جدید ترین مسلمان، ان سے بڑا فنڈامنٹلسٹ مسلمان کوئی نہیں تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز ناٹ ویسٹرنائزڈ، وہ مغرب زدہ نہیں تھے اور نہ ہی دوسری طرف وہ دہشت گرد تھے. اس امت کا المیہ جو آج کل ہمارے دور میں اور یہ سب ہو چکا ہے وہ یہ کہ یہ امت دو ایکسٹریمزم کے درمیان پھنس گئی ہے، لبرل ایکسٹریمسٹ اور دوسری طرف ریلیجس ایکسٹریمسٹ. ماڈریشن، اعتدال ختم ہو گیا. یعنی اور جو ریلیجس